انسان ایک خاتون تھی، اس کا ایک شوہر تھا، اس کے شوہر کی عمرے کی نیت تھی لیکن اس کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کی بیوی، اب اس نے دوسرے کسی اور سے نکاح کر لیا، تو کیا وہ بیوی جو اپنے وہ فرسٹ ہسبینڈ کے لیے کیا عمرہ کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کے لیے، یا کوئی بھی مومن یا مومنہ کسی بھی مومن یا مومنہ کے لیے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں، وہ چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہیں تو بالکل اپنے فرسٹ ہسبینڈ جن کی ڈیتھ ہو گئی، اب آپ سیکنڈ ہسبینڈ کی میرج میں کرنا چاہے تو کرے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ آپ کے دوسرے ہسبینڈ کو غیرت کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک غیرت جو ہے قسم کی جیلیسی ہوتی ہے، حسد کی ٹائپ ہے وہ، لیکن جائز ٹائپ ہے، اس کو غیرہ بولتے ہیں عربی کے اندر، اس کو اردو میں غیرت بولتے ہیں۔ مطلب ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا ذکر کرے تو دوسری بیوی کو غیرت آ جاتی، جو بولتے ہیں نا، وہ حسد کی قسم رہتی کہ یار میرے سامنے کیوں مینشن کر رہے اس بیوی، سو غیرت بولتے ہیں، اور یہ عام چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو میں اس کے بارے میں کہوں کہ وہ چیلنج نہ ہو جائے آپ کے سیکنڈ ہسبینڈ کو، ٹریگر نہ کر دے وہ چیز، اس کا آپ خیال رکھیں، چونکہ یہ اتنی مطلب عام چیز ہے اور یہ اتنا کامنلی ہیومن بینگس میں ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے سامنے اپنی پہلی بیوی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا اور ماں عائشہ کو غیرت آ گئی۔ یہ انتقال کی بات ہی ہو رہی بات، جیسے آپ کی بھی شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھی بیوی کا انتقال ہو گیا پہلی، ماں عائشہ کے سامنے ذکر کر رہے تو آپ کو غیرت آ گئی، اور آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ کیا اس بڈھی کے بارے میں بار بار میرے سامنے بات کرتے رہتے ہو، کتنا یاد کرو گے آخر آپ۔ یہ دیکھیے میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہیں تو اس کو ادر وے میں نہیں لینا چاہیے، وہ صحابیہ ہے، دونوں امہات المومنین ہیں، لیکن وہ انسان بھی ہے، اور ہسبینڈ اینڈ وائف ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ کئی روایتوں میں کہتی تھی کہ مجھے اتنی غیرت کسی اور پہ نہیں آئی جب اللہ کے رسول جب خدیجہ کو یاد کرتے میری موجودگی میں، چونکہ ان کے احسانات تھے، انہوں نے مال لگایا تھا، زندگی لگا دی تھی، سب کچھ قربان کر دیا، تاکہ اللہ کے رسول کو پوری تجارت دے دی تھی کہ آپ جو چاہے کیجیے، تو وہاں بھی غیرت ٹریگر ہوئی، لیکن اتنا ہونے کی باوجود غیرت مطلب ہوئی، تو یہ ہیومن نیچر ہے، غیرت ایسی غیرت، یہ حسد کا ایک حصہ ہے، یا اس کو جیلسی جو بولتے ہو انگلش میں زیادہ اچھا ہے لفظ سمجھنے کے لیے، اس کا ایک پارٹ ہے یہ بھی، لیکن یہ ہوتا ہے، انسان کے اندر آتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں، لیکن اس کو حد سے زیادہ تجاوز کرنا گناہ ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ آپ کے سیکنڈ ہسبینڈ کو وہ مسئلہ نہ ہو، بس اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ بار بار ذکر کریں گے انہوں تو اتنے اچھے تھے، انہوں تو بناتے، یہاں بھی اللہ کے رسول بیوی کے سامنے بیوی کر رہے، جبکہ یاد رکھیں ایک مرد کے نکاح میں کئی عورتیں رہ سکتی ہیں ایک وقت میں، اپ ٹو 4، اس زمانے میں جو آپ کے نکاح ہوئے تب تو 4 کی لمٹ نہیں تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تب بھی غیرت آ رہی ہے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ آدمی رکھ سکتا ہے، جبکہ شوہر کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انتقال کر گیا لیکن غیرت جاگ سکتی ہے، تو یہاں بیوی کے معاملے بھی تو مرد کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کا خیال رکھیں، بس میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک بیٹر پارٹ ہوگا، خاموشی میں کر لیں، پھر بتائیں نہ پھر اس کو، یا جیسا بھی ہے، بہرحال اس کا خیال رکھیں آپ کی، ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت جاگ جائے اور پھر آدمی ناراض ہو جائے، کیا بار بار اس کو یاد کرتے رہتے، کیا بار ہوتا ہے ایسا، تو بہرحال اس کا آپ خیال رکھیں، ورنہ عمرہ کسی کا کوئی بھی کرے شرعاً اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی خبات نہیں، کوئی مسئلہ، لیکن کنڈیشن یہ کہ پہلے سے عمرہ کرنے والا، یہ حج کوئی کر رہا تو اس کا پہلے سے عمرہ کرنے والے کا عمرہ اور حج کرنے کا حج ہو چکا ہو تو آپ بھی جا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو شرعی کوئی حرج نہیں، دنیا اعتبار سے آپ دیکھیں اس